اسی طرح کوثری نے سیدنا علی کی روایت، آپ کی حدیث جس میں آپ نے ابوالحیاج کو مجسمے توڑنے، پختہ قبروں کو توڑنے، قبروں کو زمین کے برابر کرنے کا حکم دیا، اس پہ اعتراض کرتے ہوئے کہتا ہے کہ صحت حدیث میں حبیب بن ابی ثابت کی تدلیس کا مسئلہ ہے، اور یہ کہ یہ امت کے اجماع اور تعامل کے خلاف بھی ہے۔ اسی طرح احمد بن محمد غماری اس حدیث پر حاشیے میں لکھتا ہے کہ دو میں سے ایک بات ضروری ہے، یا تو یہ کہ یہ حدیث ثابت نہیں، یا پھر اسے ظاہر کے خلاف محمول کیا جائے گا، یا تو یہ حدیث ثابت نہیں، اگر ثابت ہے تو اس کا ظاہری معنی نہیں لیا جائے گا، اس کے خلاف لیا جائے گا۔ اس شبہ کا جواب سنیے اور غور کیجئے اور اپنے دل میں اس کو بٹھائیے، ایسے لوگوں تک اس پیغام کو، اس صاف خالص دعوت کو پہنچائیے کہ یہ اعتراض بھی باطل پرستوں کے سابقہ اعتراضوں کی طرح لا یعنی کمزور اور بیکار دلیل ہے۔ کیوں کہ یہ حدیث صحیح مسلم کی احادیث میں سے ہے جس کے قبول پر امت کا اجماع ہو چکا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم وہ کتابیں ہیں کہ قرآن حکیم کے بعد صحیح ترین کتابیں یہ ہیں، اور امت اس پہ اکٹھی ہو چکی ہے۔ اور یہ حدیث ہر قسم کے طعن سے، ہر قسم کے اعتراض سے پاک ہے۔ یہ ان احادیث، ان روایات میں سے نہیں جن پہ اعتراض کیا گیا، البتہ ان میں بظاہر جو انقطاع پایا جاتا ہے تو بخاری و مسلم کی روایات کا انقطاع اتصال پہ محمول ہوتا ہے، اور اس حدیث کی اور بھی اسناد ہیں جس پہ کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں کیا گیا۔ یہ صرف ایک سند سے یہ روایت نہیں ہے، اس کی اور بھی اسناد ہے جس کے اندر کسی قسم کا کوئی اعتراض اہل علم نے نہیں کیا۔ قبروں پر تعمیر کرنے سے منع کی، یہی ایک حدیث نہیں جس سے استدلال کر کے اہل سنت نے مزارات تعمیر کرنے کو حرام قرار دیا ہو، قبریں پختہ بنانے کو حرام قرار دیا ہو، قبروں کے اوپر قبے بنانے کو حرام قرار دیا گیا ہو، بلکہ دسیوں روایات، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دسیوں احادیث اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ شریعت محمدیہ میں مزار سازی، قبروں کو پختہ کرنا، قبروں پہ قبے بنانا، قبروں کو عبادت گاہیں بنانا، قبروں کو سجدہ گاہیں بنانا حرام ہے۔ یہ ایک ہی روایت نہیں، اس طرح کی دسیوں روایات ہیں، اور اللہ کی قسم اگر اس مسئلے میں صرف یہ ایک روایت بھی ہوتی تب بھی اہل ایمان کے لیے بالکل واضح اور کافی تھی۔ اور جب اس روایت کی تائید بے بہا روایات کرے، دسیوں بیسیوں روایات کرے، تو اے عقل مندو غور کرو، پھر اس مسئلے کا حکم کتنا مضبوط ہوگا جس کی تائید کے لیے ایک نہیں بیسیوں روایات موجود ہو۔ بعض لوگ سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضاہ کی اس حدیث کے لیے تعویل کرتے ہیں کہ انہوں نے صرف مشرکین کی قبریں اکھاڑنے کے لیے بھیجا تھا۔ یہ اپنے پاس سے من گھڑت تعویلیں ہیں کہ سیدنا علی نے صرف مشرکوں کی قبریں اکھاڑنے کے لیے ان کو روانہ کیا۔ احمد بن محمد غماری مغربی وہ لکھتا ہے کہ اس سے مراد مشرکین کی وہ قبریں ہیں جن کی جاہلیت میں تعظیم کی جاتی تھی اور کفار کے ان علاقوں میں تھی جنہیں صحابہ نے فتح کیا، اس لیے حضرت علی، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ان کو روانہ کیا کہ ان پکی قبروں کو، مشرکوں کی قبروں کے اوپر جو بنے ہوئے قبے ہیں ان کو توڑ دو اور ان قبروں کو اکھاڑ دو۔ آئیے اس شبہ کا جواب سنتے ہیں۔ جب قبر پرستی کے فتنے میں مبتلا یہ لوگ حق کا مقابلہ کرنے سے عاجز آ جاتے ہیں، جب دلائل کی دنیا میں یہ یتیم ہو جاتے ہیں، جب ان کی گود دلائل سے خالی ہو جاتی ہے، تو یہ اس طرح کی اٹکل پچو لگاتے ہیں، اس طرح کی باتیں تلاش کرتے ہیں، ڈوبتے کو تنکے کے سہارے کی طرح جو بھی ان کو بات مل جائے اسی کو ایک بہت بڑی دلیل بنا کے پیش کرتے ہیں۔ بعض سندوں سے حدیث کے الفاظ بڑے واضح ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو مدینہ کے ارد گرد بھیجا تھا، مدینہ کے گرد و نواح میں بھیجا تھا۔ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضاہ نے، پیارے حبیب علیہ السلام نے سیدنا علی کو کفار کی قبریں اکھاڑنے کے لیے، ان کی قبروں پہ بنی ہوئی تعمیرات کو توڑنے کے لیے بھیجا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ سیدنا علی نے ابوالحیاج کو جب اپنے دور میں بھیجا تو اس کو بھی صرف یہی حکم دیا ہو کہ تم بھی جاؤ کافروں کی قبروں پہ بنی ہوئی تعمیرات کو توڑ دینا اور مسلمانوں کی بنی ہوئی تعمیرات کو چھوڑ دینا، کیونکہ قبروں پہ بنی ہوئی تعمیرات اس کا حکم یہی ہے کہ جب قبر پرستی کا رواج اس طرح جڑ پکڑ جاتا ہے کہ قبروں کی پوجا شروع ہو جائے، وہاں مزار سازی کا دھندا شروع ہو جائے،
تو اہل ایمان کے لیے حکم ہے شریعت محمدیہ کا، ان پختہ قبروں کو توڑ دیا جائے، ان مزارات کو ڈھا دیا جائے۔ جس کے ہاتھ میں حکومت ہو وہ اللہ کے ہاں جواب دہ ہے اس مسئلے کا کہ اس نے قبر پرستی کے بت کو توڑا یا نہیں۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بھیجا پولیس کے اس سربراہ کو، کہا جب آپ کوفے میں تھے اور کوفہ خلافت فاروقی میں آباد ہوا تھا اور سیدنا علی کے دور میں کوفہ دارالخلافہ تھا، اس کے گرد و نواح میں بھیجا کہ آپ کو جب خبر ہوئی کہ یہاں لوگوں نے کچھ قبروں کو پختہ کیا تو ان پختہ قبروں کو توڑنے کے لیے آپ پولیس کے سربراہ کو روانہ کرتے ہیں کہ جاؤ ان مزارات کو توڑ دو، ان پختہ قبروں کو توڑ دو۔ اور اس میں کوئی شک نہیں، جن قبروں کو برابر کرنے کا حکم دیا گیا وہ مطلق ہے، وہ عام ہے، اس میں یہ تقسیم حدیث ہمیں نہیں سکھا رہی، احادیث ہمیں یہ نہیں بتا رہی کہ آپ نے حکم دیا ہو کہ مشرکوں کی قبر آئے پکی ہو تو توڑ کے کچی کر دینا، مسلمان کی قبر پختہ نظر آئے تو اس کو کچھ نہ کہنا۔ یہ تقسیم لوگوں کے ذہنوں میں تو ہو سکتی ہے، احادیث کے اندر موجود بلکہ عام حکم ہے، جو قبر پختہ نظر آئے اس کو کچی کر دو، توڑ دو، جو قبروں پہ تعمیر نظر آئے ان کو توڑ دو، برابر کر دو۔